بسم الله الرحمن الرحيم لا يتدبرون القرآن تو کیا یہ لوگ قرآن میں ذرا بھی غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیے، رکوع ایک بڑی عظیم عبادت ہے، اور رکوع کی تعریف یہی ہے کہ تعظیم و ادب کی خاطر سر اور کمر کو خم کرنے کو رکوع کہا جاتا ہے۔ رکوع کے معنی یہی ہیں کہ تعظیم کے لیے اور ادب کی خاطر سر اور کمر کو خم کرنا۔ اس عظیم عبادت کو اصحاب ائمہ اور پیغمبر اسلام علیہ الخصوص اور ائمہ معصومین علیہم السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بہت اہتمام کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ اصحاب میں اویس قرنی کے متعلق یہ بات ملتی ہے ان کی سیرت میں کہ وہ قرار دیتے تھے کہ آج کی پوری رات رکوع کی رات ہے، آج کی پوری رات سجدے کی رات ہے، اور طویل ترین رکوع اور طویل ترین سجدے انجام دیا کرتے تھے۔ نمازوں میں طویل ترین رکوع کرنا ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، روحانیت کو بڑھانے کے حوالے سے بھی۔ جتنا رکوع طویل ہوگا اس کے فائدے بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے جو آگے چل کر آنے والے ہیں۔ دیکھیں، قرآن کے اندر رکوع کا الگ سے تذکرہ آیا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی الگ سے قرآن نے رکوع کا ذکر کیا۔ اسی طریقے سے حضرت مریم کو قرآن میں حکم آیا، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم خدا کے حضور خشوع و خضوع اختیار کرو یا خدا کی اطاعت کرو، اور خدا کے حضور سجدہ کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی الگ سے سجدے کے بعد رکوع کا بھی تذکرہ ایک عبادت کے طور پر الگ سے بھی کیا گیا۔ اور قرآن میں کتنی ہی جگہوں پہ بار بار اس کا تذکرہ آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ رکوع الگ سے بھی ایک، یعنی اس کی بڑی اہمیت قرآن نے دلائی۔ علامہ طبرسی نے اپنی کتاب مجموع البیان میں، تفسیر مجموع البیان کی پہلی جلد میں یہ بات لکھی ہے کہ جب پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ ہجرت کے بعد مدینے گئے تو اہل مدینہ گروہ در گروہ پیغمبر کے پاس آنے لگے۔ پیغمبر نے اہل مدینہ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ ایک قبیلہ جو انتہائی متکبر قسم کا قبیلہ تھا، انہیں اپنے تکبر میں بڑی شہرت رکھتا تھا، بنو ثقیف، وہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ ہم ہرگز بھی خم نہیں ہوں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، ہم خم نہیں ہوں گے، ہمارے لیے باعث ننگوار ہے کہ ہم کسی کے سامنے رکوع اور سجدہ کریں۔ یہ قبیلے نے باقاعدہ آ کر کہا۔ تو پیغمبر اسلام نے ایک جملہ اس وقت ارشاد فرمایا کہ لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع و سجود، لیس فیہ، یا فی لکھا ہوا فیہ، رکوع و سجود، ایسے دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں رکوع اور سجدہ نہ ہو۔ یعنی الگ سے بھی پیغمبر نے رکوع کا تذکرہ کیا، الگ سے سجدے کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد خود قرآن نے پیغمبر کے اس جملے کو باقاعدہ انڈورس کیا، اس کی تصدیق کی، اور باقاعدہ سورہ مرسلات کی جو 48ویں آیت ہے وہ نازل ہوئی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی کے سامنے خم نہیں ہوں گے، جھکیں گے نہیں، نہ سجدہ کریں گے نہ رکوع کریں گے۔ تو الگ سے بھی رکوع کی بڑی اہمیت اس انداز سے۔ اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد،
چھٹے امام سے مروی روایت شیخ صدوق نے اپنی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ میں نقل کی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کے بغیر نماز باطل ہے. اس میں پہلی چیز ہے وضو. اگر کسی کا وضو نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ نماز باطل ہوگی. وقت اگر آیا نہ ہو اور اس سے پہلے نماز پڑھ لی جائے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اتنی صبح صبح ہمیں ڈیوٹیز کے اوپر جانا پڑتا ہے دوران، تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کچھ وقت پہلے نماز پڑھ کے؟ اکثر سنجیدہ قسم کے افراد کو یہ سوال پوچھتے دیکھا گیا کہ ہم نماز فجر سے پہلے ہمیں نکلنا ہوتا ہے تو ہم پہلے سے نماز پڑھ کے چلے جائیں. نہیں، اب اگر اس دوران ممکن نہیں ہے تو آپ کو بس میں ہی یا ٹرین میں یا کسی بھی جگہ سواری پر بھی آپ کو نماز پڑھنا، لیکن وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. اسی طریقے سے قبلہ، اس کے ایک الگ احکام ہیں. اگر کسی کو قبلہ صحیح پتہ ہے تو آغا سیستانی تو فرماتے ہیں کہ معمولی سا قبلے میں انحراف بھی جائز نہیں. ہاں اگر کسی کو صحیح طور پہ قبلہ پتہ نہ ہو اور اندازے سے پڑھ لے تو اس کے کچھ مسئلے الگ ہیں. تو اچھا، اس کے علاوہ 2 چیزیں اور ذکر کی امام نے. رکوع، کیونکہ واجبات رکنی میں سے ہے رکوع، اور اگر کوئی شخص رکوع کو انجام نہ دے تو اس کی نماز باطل ہے، اور 2 سجدے مل کر بھی رکن بنتے ہیں. تو یہ 5 چیزیں ایسی امام نے فرمائیں جس کے اندر رکوع کا الگ سے تذکر آیا کہ جن کے بغیر نماز باطل ہے، جن کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اچھا، ایک چیز آتی ہے روایات میں بہت زیادہ کہ مکمل رکوع کرنا. یہ مکمل رکوع کیا ہے؟ یعنی پورے آداب اور تمام فقہی مسئلے اور اس کی شرائط کے مطابق رکوع کرنا. اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد کہ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے رکوع کو کامل طور پر انجام دے، یعنی تمام شرائط کے ساتھ، تمام آداب کے ساتھ، تو وہ وحشت قبر سے محفوظ رہے گا. وحشت اس کی قبر میں داخل نہیں ہوگی. بہار الانوار کی جو روایت، یعنی اس کو خصوصیت کے ساتھ رکوع کو بالکل تمانیت اور تمام شرائط اور تمام مستحبات کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. کیونکہ ہمارا عنوان بھی یہ ہے کہ بہترین نماز کیسے پڑھیں، تو بہترین نماز میں آداب اور شرائط کا الگ سے خیال کرنا. اور پیغمبر نے تو یہاں تک جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا رکوع اور سجدہ کامل نہ ہو اس کی نماز بھی باطل ہے. رکوع اور سجدے کو بھی کامل ہونا چاہیے، کامل. اچھا، جو شخص کامل طور پر رکوع اور سجدہ انجام نہ دے، ایک مسئلہ یہ ہے روایات میں بھی اس کا تذکرہ آیا، تو دیکھیں اس لحاظ سے بھی کہ وحشت قبر کا مسئلہ واقعی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس سے بچنے کا طریقہ بتایا گیا، یعنی قبر کے عذابوں سے بچنے کا طریقہ، وحشت قبر سے بچنے کا طریقہ کہ اس کے اندر کامل رکوع انسان کرے. تو انسان یہ صرف اس وجہ سے تاکہ آپ سوچیں کہ واقعی اس موقع پر ہمیں ان چیزوں کی کتنی ضرورت پیش آئے گی جو ہم اتنے سرسری طریقے سے اپنی عبادت کو انجام دے رہے ہیں. رکوع کے اندر کوئی کیفیت نہیں ہے، کوئی بس گئے اور سیکنڈز کے اندر ہم کھڑے ہو گئے، نہ ہم نے اس کے آداب کا خیال کیا، نہ اس کی مزید شرائط کا خیال کیا، بس ایک فارمیلٹی ہے کہ جو پوری کی. لیکن اس کا فائدہ کتنا زیادہ ہے یہ اس موقع پر جب انسان واقعی اس کا محتاج ہوگا تو اس کو پتہ چلے گا. ورنہ کیا ہے، مستدرک الوسائل میں باقاعدہ ہے کہ نماز میں چوری کرنا. کہا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے کہ جو نماز میں چوری کرتا ہے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، نماز میں بھی کیا چوری ممکن ہے؟ فرمایا ہاں، اگر کوئی شخص رکوع اور سجدے کو کامل طریقے سے انجام نہ دے، صحیح طریقے سے انجام نہ دے، تو یہ گویا وہ نماز کے اندر چوری کر رہا ہے. اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کتنی تیز رفتاری کے ساتھ، خاص طور پہ بچے، نوجوان، چونکہ نمازوں میں جن کا بالکل دل نہیں لگتا ہے، شاید 1-8 سیکنڈ کے لیے رکوع میں جاتے ہیں اور فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کے لحاظ سے بھی اور بہت سارے بڑوں کو بھی یقیناً دیکھا گیا ہے، مساجد کے اندر دیکھا گیا ہے، پیش امام سے پہلے ہی ہر وقت کھڑے ہونے کی فکر میں رہتے ہیں، رکوع سے بھی لوگ. تو یہ نماز میں چوری کہلاتی. برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.